السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے کہا آج آپ سے پھر کوئی واقعہ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ گاڑیوں میں تو ہم نے بہت وقت گزارا ہے اور کئی احباب اور دوست گاڑیوں میں سے ریٹائر ہو گئے ہوں گے، اور آج کل تو موبائل ہے، اسی پر ٹائم وہ پاس کرتے ہوں گے۔ تو آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہاں حیدرآباد سے ہم گئے ہیں جی کابل، افغانستان۔ ہم حیدرآباد پہنچے ہیں، کیونکہ یہ حیدرآباد جو ہے نا، یہ ٹرکوں کا نا، بیڈ فورڈ گاڑیوں کا، 6 ویلر گاڑیوں کا یہ مرکز ہے۔ یہاں سے ہر جگہ کی گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ پاکستان کی کسی کونے کی گاڑی کی ضرورت ہو، بیڈ فورڈ گاڑی کی، وہ وہاں سے آپ کو ملے گی۔ تو ایک دن ہم گئے ہیں حیدرآباد، وہاں پہ مالوں کی پوزیشن نہیں تھی اور شام کا وقت تھا۔ اڈے والے نے ہمیں بولا بھائی ایک مال ہے، ٹھٹے سے لوڈنگ ہے گاڑی کی، یا تو وہ پشاور کی ہوگی لوڈنگ یا کابل کی، اور لوڈنگ کا پتہ چلے گا گاڑی لوڈ ہونے کے بعد، جب آپ حیدرآباد پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا۔ کئی گاڑیاں کابل جو چلتی ہیں، وہ کابل کے علاوہ کسی شہر کا مال نہیں لوڈ کرتی۔ تو ہم نے تو پوزیشن دیکھی، تو پھر ہم نے کہا کہ یار یہ پوزیشن تو خراب ہے، چلو لوڈ کر لیتے ہیں، اللہ کرے گا یہ پشاور کا مال ہوگا۔ تو بلٹی ہم نے لے لی، شام کے وقت انہیں چٹائی لے آئیں، گاڑی میں چٹائی بھی ڈال دی ہے اور ہم چل پڑے ہیں۔ تو اللہ خیر رکھے، ہم ٹھٹے پہنچ گئے ہیں، براہ راستہ حیدرآباد سے کوٹری سے ٹھٹے چلے گئے ہیں۔ وہاں پہ کانٹا تھا، وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ صبح گاڑی لوڈنگ کے لیے باغ میں چلی گئی، ایک باغ میں لوڈنگ تھی۔ گاڑی جب لوڈ ہو گئی ہے، تو جب گاڑی کی پوزیشن میں نے دیکھی، گاڑی میں انہوں نے چھوٹی بیڈ فورڈ گاڑی تھی، اس میں 316 من کیلا ڈال دیا۔ خیر ہم نے کہا پشاور کا ہوگا مال جو ہے۔ تو پھر دوستو جب ہم حیدرآباد آئے ہیں، حیدرآباد اڈے والے کو رنگ کی ہے، تو ہم نے بولا بھائی یہ مال کہاں کا ہے اور بلٹی بھیج دو۔ اس نے کہ اللہ خیر کرے یہ کابل کا مال ہے۔ جب کابل کا مال سنا تو ایک دفعہ تو ہم بھی ڈھیلے پڑ گئے کہ یار یہ تو ہم تو پشاور کا سمجھے تھے کا مال ہے، یہ تو کابل کا ہو گیا۔ خیر ہم چل پڑے، میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا دوسرا، وہ اور میں دونوں چل پڑے وہاں سے۔ تو ہم نے تو گاڑی، جو کابل کی گاڑی لوڈ ہوتی ہے اس میں سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ تیسرے دن ہم نے گیٹ کراس کرنا ہوتا ہے ترخم کا۔ تو بھائیو ہم نے تو گاڑی وہاں سے دوڑائی ہے۔ جب ہم آئے خیر پور، تقریباً 1 بجے کا رات کا ٹائم تھا، رستہ بند، تمام لائنیں لگی ہوئی تھی، وہاں روڈ بن رہا تھا۔ یہ غالباً خیر پور سے نا، خیر پور کے قریب ہی تھا، ٹنڈو مستی کے پاس۔ رستہ جو ہے دن کے 12 بجے کھلا ہے، رات کا بند تھا۔ وہاں سے چلتے گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ جاتے رہے، تو تقریباً 10 کا ٹائم تھا، تقریباً 10:30 11 کا، تو ہم پہنچے ہیں رلا علی۔ وہاں پہ ہماری گاڑی کا ویل نکل گیا، تو ہم نے دیکھا تو ویل نکل گیا تھا رلا علی شہر میں۔ تو رات کا ٹائم تھا، کھڑے ہو گئے ہیں، گاڑی فری ہو گئی ہے۔ تو گاڑی کا ویل نکل گیا، رات کے وقت کوئی مستری نہیں تھا، گاڑی تو کھڑے ہو گئے ہیں۔ صبح ہم نے اڈے والے کو فون کیا، جی گاڑی کا ویل نکل گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو پیچھے اطلاع کر دی ہم نے۔ مستری آیا، اس نے گاڑی کا جو نا ویل کھولا، ویل ٹائٹ کیا۔ میں نے اس کو بولا کہ یار یہ ویل جو ہے نا ایسے نہیں نکلتا، اس کا کوئی بیرنگ شاید ڈھیلا ہوگا، چھوٹے بیرنگ کا، تو ویل اس لیے نکلتا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں یہ مکی واشر، اس میں یہ نا مکی واشر کا مسئلہ تھا، اس لیے نکل گیا۔ خیر وہاں سے گاڑی تیار کی ہے، اور اڈے والے کو بولا کہ گاڑی تیار ہو گئی ہے۔ تو ہم رلا علی سے چلے ہیں، قریب 7-8 کلومیٹر گئے، وسندے علی سٹاپ آتا ہے، وہاں پہنچے ہیں، گاڑی کا پھر ویل نکل گیا، دوسری بار ویل نکل گیا۔ مال کابل کا، موسم بھی نا گرم تھا، تو ویل نکل گیا۔ ہم نے پھر یہ سوچا یہ کیا ہو گیا ہے، دیکھا تو ویل نکل گیا۔ تو پھر مستری کے پاس گئے ہیں، وسندے علی کے پاس سے آگے ایک سٹاپ آتا ہے، وہاں پہ مستری تھے، بڑا سٹاپ ہے اس پہ۔
اچھا تو مستری ہے، اس نے کہا جی اس کا جی بیرنگ سائز ڈھیلا ہے، بیرنگ سائز کیا، اس نے ایک بیرنگ خراب تھا اس نے وہ بدلا ہے، اور گلے کی چوڑیاں بھی جو ہے نا وہ کھینچی گئی، وہ ویل ٹائٹ نہیں ہو رہا تھا، گلے کی چوڑی خراب ہو گئی۔ پھر ایک چوڑی والا منگایا مظفر گڑھ سے، جو مال تھا نا میں نے اس وپاری کو فون کیا حیدرآباد والے کو، بھائی آپ نے پشاور اور کابل کا سٹاپ لگایا تھا، یہ گاڑی اب کابل جانے کے قابل نہیں ہے تو لہٰذا پشاور مال اتارے۔ اس نے کہا میرا مال ہے 8 لاکھ کا، کابل کا مال ہے یہ 8 لاکھ روپے کا ہے، یہ پشاور میں بکے گا 2 لاکھ کا، یہ 4 لاکھ روپے کون دے گا؟ میں نے کہا ہم تو نہیں دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا آپ جائیں گے جیسے بھی ہو، آپ نے مال کابل لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا ادھر جائیں گے، گاڑی خراب ہوئی ہے، انہوں نے لوڈنگ نہیں، کرایہ روک لینا ہے، وہ تو ایک دن گاڑی لیٹ ہو جائے کرایہ نہیں ملتا۔ اس نے کہا کہ بھائی کرائے کا میں جو آپ دار ہوں، آپ نے کوشش کابل کی کرنی ہے، آپ کابل کی طرف چلیں اور پہنچنے کی کوشش کریں۔